اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الجنۃ تحت اقدام الامہات. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں ان کی عزت اور کتنی تکریم کی ہے، حقوق کا کتنا خیال رکھا ہے. یہاں ہمیں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ باپ کے بارے میں اس طرح کی روایات آئی ہوں. ایک شخص پیغمبر کے پاس آیا، کہا کہ یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ تیری ماں کے ساتھ. وہ پلٹ گیا، دوسری بار آیا، دوسری بار پھر وہی دہرایا، یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا کہ تیری ماں کے ساتھ. تیسری بار آیا، تیسری بار بھی یہی فرمایا. جب چوتھی بار پیغمبر کے پاس جب وہ شخص آیا تو آپ نے فرمایا کہ ابوک، تو اپنے باپ کے ساتھ نیکی کر. لہٰذا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ ماں ایک عورت ہے. اسلام نے عورت کی کتنی تکریم کی ہے، کتنا عزت دی ہے اسلام نے. لہٰذا اسلام نے مختلف عناوین کے ذریعے سے عورتوں کے حقوق کو بیان کیا اور عورتوں کو حقوق دیے. کبھی ماں کے عنوان سے، کبھی بہن کے عنوان سے، کبھی خالہ کے عنوان سے. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ایک شخص کی قبض روح ہو رہی تھی بڑی سخت، تو اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس شخص کہا آیا اس کی ماں زندہ ہے؟ اس کو سختی ہو رہی تھی، اس کی جان نکلنے میں، یعنی اس کو سختی ہو رہی تھی، لہٰذا سخت ہو رہا تھا. اس وجہ سے فرمایا کہ آیا اس کی ماں ہے؟ تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ اس کی ماں نہیں ہے. فرمایا اس کی خالہ ہے. لہٰذا کہا کہ اگر کہا گیا کہ نہیں، تو کہا کاش اگر ان میں سے کوئی اگر زندہ ہوتی تو اس کی جو روح ہے وہ قبض ہونے میں آسانی ہو جاتی. اسی طرح سے عزیزان محترم، خود حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ از دامن زن مرد بمعراج میرست. عورت کا جو دامن، عورت کی جو آغوش ہے، وہ اس سے کیا ہے، مرد معراج تک پہنچ سکتا ہے. اسی لیے آپ فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ اگر جس معاشرے کے اندر عورتوں کی عزت نہیں ہوتی، وہ معاشرہ بدبختی کی طرف چلا جاتا ہے. لہٰذا آپ نے عورتوں کے لیے بھی آپ نے فرمایا کہ اسلام نے جتنی خدمت عورتوں کی ہے، اسلام نے مردوں کے لیے یعنی اتنی خدمت نہیں کی. لہٰذا تم بھی اسلام کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی مدد کے لیے تم بھی میدان میں نکلو عورتوں کے ساتھ. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، بہت ساری روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ عورت کے لیے کتنا مقام دیا اور اس کی شخصیت کا کتنا خیال رکھا. امیر المومنین ایک دن اپنے گھر میں دال صاف کر رہے تھے، پیغمبر آئے تو پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی کیا کر رہے ہو؟ علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مدد کر رہا ہوں. فرمایا اے علی، وہ شخص اپنی زوجہ کی، صرف وہ شخص اپنی زوجہ، اپنی بیوی کی مدد کر سکتا ہے جس کا مقام شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. لہٰذا بہت سارے ہمیں روایتیں ملتی ہیں کہ اسی طرح سے ہمیں بہت ساری روایتیں ایسی ہیں کہ گھر میں کام کاج کرنے کو
اپنی زوجہ کے ہاتھ بٹانے کو کیا تم 1 سال کی عبادت کے برابر قرار دیا ہے، وہ بھی دنوں میں وہ روزہ رکھا ہو اور راتوں میں وہ اٹھ کے خدا کی بارگاہ میں گویا اس نے عبادت کی ہو۔ لہٰذا یہ سب بہت ساری عبادتیں، بہت ساری جو فضیلتیں ہمیں ملتی ہے عورت کے لیے، اگر گھر میں اپنی جو خواتین ہیں ان کی مدد کرنے کی صورت میں انسان کو کتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ عورت کی تکریم ہے، یہ عورت کی عزت ہے، یہ عورت کی تذلیل نہیں ہے۔ اگر اسلام ان چیزوں کا خیال نہ رکھتا تو ٹھیک تھا، یا آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اتنی تاکید ہونے کے باوجود اسلام پر اتنے اشکالات، اتنے اعتراضات کرنا یقیناً اسلامی ان تعلیمات سے ناشنائی کی علامت ہے۔ اگرچہ تعلیمات آئین مسیحیت اور آئین یہودیت میں ایسی باتیں، ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں جس کی وجہ سے عورت کی جو شخصیت ہے اس کو انتہائی مجروح کیا گیا، اور ان سے یہ چیز کیا ہے، اسلام کے اندر بھی انہوں نے یعنی اسلام اسی کے ذریعے سے اسلام پر بھی انہوں نے حملہ کیا، کہا کہ یہ کیا ہے، مذہبی دنیا میں یہ چیز ہے۔ لہٰذا حالانکہ اسلام نے ان عورتوں کے حقوق کا بڑا خیال رکھا اور مختلف عناوین دے کر، مختلف انداز میں، اور کبھی یہ سارے ثواب دکھانے کا کیا مطلب ہے، تاکہ لوگ شوق پیدا کریں، لوگ کیا ہے اپنی جو زوجات ہیں، اپنی ماں ہیں، اپنی بہنیں ہیں، اپنی خالائیں ہیں، اپنی جو قریبی رشتہ دار عورتیں ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کا خیال رکھیں۔ لہٰذا اسلام کی جو تعلیمات ہے اس سے ناآشنائی ہونے کی وجہ سے یقیناً جو اسلام پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو پہلے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو پہلے اسلام پڑھنا چاہیے، اور پڑھنے کے بعد اگر کوئی سمجھ نہیں آئی یا کوئی ایسا نقطہ نظر آیا تو پھر بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اسلام کے ان اصولوں کو پڑھے بغیر، ان تعلیمات کو پڑھے بغیر کسی بھی مذہب کے اوپر یعنی اعتراض کرنا، ان کے اوپر انگلی اٹھانا، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔